ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہماری سوسائٹی میں تو جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان کو ہی نہیں ایڈریس کیا جاتا، ایون انہیں کوئی بیماری نہیں سمجھا جاتا، تو ریلیشن شپ تھراپسٹ تک تو سمجھ آتی ہے، یہ سیکس تھراپسٹ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا اور آپ کو کیسا فیڈ بیک مل رہا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ، ویری امپورٹنٹ کویشچن. اور اس سے پہلے آپ نے تمہید باندھی کہ ہمارے یہاں پہ سائیکولوجیکل پرابلمس ہی ابھی تک ہم اسی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کو ایڈریس کر دیا جائے. لیکن انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں پہ سیکشل پرابلمس کی انڈرسٹینڈنگ بہت پہلے کی ہے. اس کی جو ریزن پرابلمس کی انڈرسٹینڈنگ بہت پہلے سے ہے. اس کی ریزن جو ہے ہمارے حکیموں نے اس کے بارے میں لوگوں کو کافی زیادہ ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے. آپ کوئی دیوار نہیں دیکھیں گے اس کے بغیر جہاں پہ لکھا نہ ہو کہ مردانہ طاقت، مردانہ کمزوری، بانجھ پن، یہ نہیں دس اور ہاں یہ ایگزیکٹلی سیکشول پرابلمس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے میں کہوں گی یہ صحرا حکیموں کے سر جاتا ہے. اینڈ آئی ایم تھینکفل کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ بات کرنا شروع کی اور اس بات نے میرے جیسے لوگوں کے لیے یہ آسان کر دیا کہ ہم انفارمیشن جو ہے، جو سائنٹیفک انفارمیشن ہے اس کو شیئر کر سکیں، جو ایکچوئل طریقہ کار ہے پرابلم کو ایڈریس کرنے کا اس پہ لوگوں کو ہیلپ کر سکیں. تو صحرا حکیموں کے سر جاتا ہے جنہوں نے اس بات کے اوپر بات کرنا شروع کی. اور سائیکولوجیکل پرابلم سے زیادہ آسان سے زیادہ یہ کہوں گی قابل فہم جو چیز تھی وہ سیکشل پرابلمس تھے لوگوں کے لیے. سائیکولوجیکل پرابلمس ابھی تک سمجھ نہیں آئے، وہ ابھی بھی ایک معمہ ہے ہمارے لیے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے، یہ چیزیں بھی چل رہی. سو یس، بینگ اے فیمیل، کیونکہ آئی ایم دا اونلی فیمیل سیکس تھراپسٹ ان پاکستان جو کہ اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے. بہت سارے لوگ شاید پریکٹس کر رہے ہوں گے، بٹ آئی کلیم ٹو بی اے سیکس تھراپسٹ. تو بہت اسٹرگل، بہت ڈیفیکلٹ جرنی رہی، کیونکہ ایک فیمیل کو سیکس تھراپسٹ ایکسیپٹ کرنا اور اس کے منہ سے سیکشل پرابلمس کے بارے میں بات سننا از ریئلی اے بگ تھنگ. کیونکہ مجھے ابھی بھی کئی دفعہ میری پوسٹ کے اوپر جو ہے وہ کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں، شرم کرنی چاہیے تم ایک عورت ہو، تم کیسی باتیں کرتی ہو. تو مجھے اس وقت لگتا ہے کہ مطلب میں ایک عورت ہوں مگر میں اس سے پہلے ایک پروفیشنل ہوں، اور میرا پروفیشن مجھے اس بات کے اوپر تو لمٹ ہی نہیں کرتا. کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ سیگریگیٹ نہیں کر سکتا کہ اس نے صرف عورت کو دیکھنا ہے ایز مریض یا مرد کو دیکھنا ہے. ہر ڈاکٹر نے عورت اور مرد دونوں کو اور بچوں کو اگر وہ دیکھ سکتے ہیں تو انہوں نے ان کو دیکھنا ہے. تو مجھے جب لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں نا کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے، آپ عورت ہو کے ایسی بات نہیں کر سکتے، تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک عورت سے آپ اس کو بری طرح استعمال کر سکتے ہیں. آپ جو بازار حسن ان کا سجا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ آپ عورتوں کو دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے بھی ہیں، آپ ایز اے شو پیس دیکھنا پسند کرتے ہیں. آپ ایڈورٹائزمنٹس میں عورتوں کے بغیر کوئی ایڈورٹائزمنٹ کمپلیٹ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. آپ جو ہے وہ آپ کی لائف سائیکل جو ہے وہ عورت کے بغیر نہیں چلتا، چل ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے. تو ایک عورت جو کہ جس کی تعلیم اس میں ہے، جس نے ایجوکیشن ڈگری جو ہے وہ کی ہوئی ہے سائیکولوجیکل پرابلمس میں، سیکشل پرابلمس میں، اور اس کا ایکسپیرئنس ہے پرابلمس کو ڈیل کرنے کا، تو وہ اس پہ بات کیوں نہیں کرے گی؟ اینڈ دین اگین پھر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آپ مجھے یہ بات بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ میں ایک عورت ہوں اور میں اس بات کے اوپر بات نہیں کرتی. اور جب میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتی ہوں، پھر میں اپنے مذہب کی بات کرتی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بات کرتے ہوئے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہوئے نہ مرد نے سوچا کہ میں مرد ہوں، نہ عورت نے سوچا کہ میں عورت ہوں. اور وہ تو عورت اور مرد دونوں کی ہی تربیت کرتے تھے اور ان کو ان کے سوالوں یہاں تک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ ڈیز مخصوص کیے تھے جس میں صرف خواتین کی سنوائی ہوتی تھی، اپنے مسائل تو وہ مسائل لے کے آتی تھی. تو مجھ پہ یہ سوال کیوں ہے کہ میں ایک عورت ہو کے جو ہے جو مسائل عورتوں کو پیش آتے ہیں، جو ان کی زندگی کے مسائل ہیں، جو ایکچولی انسان کی بقا کے مسائل ہیں، میں ان پہ بات نہیں کر سکتی. اور میں آدمیوں کے ان مسائل کے اوپر بات نہیں کر سکتی جو کہ ایکچولی ایک انسان کے مسائل ہو سکتے ہیں. دین اگین یہ ریپروڈکشن کی بات ہے، انسانی افزائش نسل کی بات ہے. تو اس پہ بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کبھی بھی. یس،
میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا نازیبا الفاظ نہ استعمال کروں جو کہ سننے والوں کے کانوں کے اوپر جو ہے وہ گراں گزرے. اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں, کیونکہ وہاں پہ شاید میری مجبوری ہے کہ میرے پاس کوئی اور ٹرمنالوجی اس کے لیے نہیں ہے کہ میں استعمال کر سکوں, یا میری الفاظی اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے میری معذرت ہے. مگر یہ حق مجھے یا یہ اجازت مجھے کسی انسان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس چیز پہ بات کر سکتی ہوں اور کس چیز پہ بات نہیں کر سکتی. ہاں, میں اپنے مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے, اپنی معاشرتی اقدار کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی چیز کے اوپر جو میرے بالکل ہو سکتی ہے, اور ود ان لمٹس اور حیا کے ساتھ, پردے کے ساتھ, مطلب طریقے سے ہر بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور یہی میرا کام ہے, کیونکہ میں ماہر نفسیات ہوں. میرا کام ہے طریقے کے ساتھ بڑی سینسٹیو چیزوں کو آگے پہنچانا, تو یہ میرا کام ہے, میری ٹریننگ اس کے اوپر ہے. سو اس لیے مجھے کمنٹس کرنے سے پہلے ذرا ضرور سوچیے کہ میں کیوں نہیں بات کر سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات ہو رہی تھی سیکس تھراپسٹ کی, تو یہ بتائیے کہ ہماری سوسائٹی نے ایک تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ابھی اس طرح سے سیٹ نہیں کیا لیکن کرنا شروع ہو گئے, تو کیا لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں, اپنے ایشوز آ کے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, اور اس میں ریشو کیا ہے, مطلب مرد زیادہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں یا خواتین؟ اچھا, انٹرسٹنگلی جو ہے نا, شروع میں تو مرد ہی آتے تھے اور آتے ہیں لوگ, بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن کو یہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں ان کا مسئلہ حل کر سکتی ہوں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے میں کسی ایک آدھ کا مسئلہ نہ بھی حل کر سکوں, بٹ شکر الحمدللہ یہ کہ میرا ریکوری ریٹ 96% ہے. تو شروع میں تو آدمی زیادہ آتے تھے, لیکن اب کئی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری کی پوری جو لسٹ ہوتی ہے اپوائنٹمنٹس کی وہ عورتوں کی ہوتی ہے. سو دس از آئی تھنک کہ یہ میری سکسیس ہے. اوور دا ایئرس جو میں نے پے کیا ہے بینگ سیکس تھراپسٹ, اس نے اب مجھے ریوارڈ کرنا شروع کیا ہے. لوگوں نے مجھے اکنالج کرنا شروع کر دیا ہے, لوگ مجھے پہچانتے ہیں, لوگ میری بات کو ویلیو کرتے ہیں کہ یہ اگر بات کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی بیک گراؤنڈ ہے, کوئی سائنٹیفک جو ہے وہ نالج ہے, صحیح بات کر رہی ہیں, اوتھینٹک بات ہوگی. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یس, شروع میں بہت ڈیفیکلٹ تھا, بہت, اتنی دفعہ ہمت ٹوٹی کہ کئی دفعہ لگا کہ میں کن لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں, مطلب کیا. لیکن آہستہ 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 وہ لوگ بھی ایون جو نیگیٹو تھے دے ٹرنڈ انٹو پازیٹیو, اور انہوں نے اب میری وال پہ ابھی بھی فضول اور گندے جو ہے وہ ہوتے ہیں کامنٹس, مگر اب پازیٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایون اب میں دیکھتی ہوں کہ پیپل فائٹ آن دس, اگر کوئی غلط کامنٹ کر دیتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو روکتے ہیں کہ یہ غلط بات. تو جو میں سمجھتی ہوں کہ ایکچولی دس از دا سکسیس, اور میں سب کی شکر گزار ہوں کہ لوگ اس چیز کی اہمیت کو سمجھ پائے ہیں, کیونکہ ہم نے بہت پے کیا ہے.